الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور انتہائی پیارے بچوں، اگر میری آواز بہنوں تک پہنچ رہی ہے تو میری عزیز بہنوں، پچھلے تھرسڈے پرپز آف لائف کے ٹاپک سے جو ہماری یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس میں ہم نے ایک پوائنٹ کور کیا تھا۔ وہ پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ دنیا میں اللہ نے اگر ہمیں بھیجا ہے، ہم اللہ کے حکم سے اگر دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے دنیا میں، اس کا مقصد کیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا بڑے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور عبادت کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا تھا کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ آج جو پوائنٹ میں کور کرنا چاہتا ہوں پرپز آف لائف مقاصد الحیاء کے ٹاپک پر، وہ یہ ہے کہ تین اصول ہیں ہماری زندگی گزارنے کے۔ تین اصول ہیں۔ ایک اصل یہ ہے کہ ان نعرف اللہ سبحانہ وتعالی حق معرفتی، کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو اس طرح پہچانیں جس طرح اللہ کے پہچاننے کا حق ہے۔ ایک اصول یہ ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ وَنَعْرِفُ دِينَهُ، کہ ہم اللہ کے دین کو پہچانیں جس طرح اللہ کے دین کے پہچاننے کا حق ہے، اور جو اللہ کے دین کے تقاضے ہیں، جو اللہ کا دین ہم سے چاہتا ہے، ہم وہ تقاضے پورے کریں۔ اور تیسرا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ وَنَعْرِفُ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں جس طرح پہچاننے کا حق ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر حق بنتے ہیں، وہ حق ہم ادا کرنے والے بنیں۔ تو یہ ہماری زندگی کے تین اصول ہیں جن کا پہچاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج جو پہلا اصول ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، نعرف اللہ حق معرفتہ، کہ اللہ کو پہچانے جس طرح اللہ کے پہچاننے کا حق ہے۔ آپ نے بارہا مرتبہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں توحید اور شرک۔ آپ کے سامنے یہ دو کلمات جو ہیں یہ بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، توحید اور شرک۔ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ توحید یہ ایک ایسا مشن ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے نبی اس دنیا میں بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے نبی اللہ کی طرف سے ایک ہی مشن لے کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب رسولوں کو ایک ہی مشن دے کے بھیجا۔ وہ یہ تھا کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے کہ اس وحی کی روشنی میں آپ نے میرے بندوں کو میری طرف، میری عبادت کی طرف بلانا ہے، اور ان کو بتانا ہے لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدون، میری ہی عبادت کرو۔ یہ سارے نبیوں کا مشن رہا ہے، سارے نبیوں کی محنت جد و جہد جو ہے اسی پوائنٹ کے گرد گھومتی رہی ہے جسے ہم توحید کہتے ہیں۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کی دعوت دی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی ذات کے اوپر احد کے دن سے زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ یعنی احد کا دن، احد کی لڑائی کا دن ایسا دن تھا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عزیز اور پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء شہید ہوئے، اور دیگر 70 صحابہ جو ہیں اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہیں وہ شہید ہوئے اس لڑائی میں، اور بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں گزرا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس سے بھی سخت دن جو ہے وہ میری زندگی میں مجھ پہ گزرا ہے۔ اور وہ دن کون سا دن تھا؟ فرمایا جب میں اللہ کی توحید کی دعوت لے کے طائف والوں کے پاس گیا تھا، اور جا کے میں نے انہیں کہا تھا کہ اللہ کی توحید کو مان لو، اللہ وحدہ لا شریک کو مان لو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ شرک کو چھوڑ دو۔ اور جب میں اتنا مکے سے سفر کر کے وہاں پہنچا اور ایک ایک دروازہ جا کے میں نے جو ہے وہ ناک کیا، ایک ایک بندے کو جا کے میں نے توحید کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے میری توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا جو ہے اپنے دروازے میرے اوپر بند کیے، اور وہ طائف کے شرارتی بچے جو ہیں وہ میرے پیچھے لگا دیے، انہوں نے مجھے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان سے جو ہے وہ بالکل مایوس ہو کے جب وہاں سے نکلا تو میرا جسم جو ہے وہ لہو لہان تھا، میرے جوتے جو ہے وہ لہو سے بھرے ہوئے تھے، میرے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور قرن الثعلب ایک جگہ ہے، وہاں آ کے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا۔ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف جب میں نے نگاہ اٹھائی، فَإِذَا هُوَ جِبْرِيلُ صحابۃ، ایک بادل تھا، اور بادل کے پیچھے جو ہے فَإِذَا هُوَ جِبْرِيلُ، جبریل امین سید الملائکہ تھے، اور انہوں نے آ کے مجھے سلام کہا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان لوگوں کی نجات کے لیے، ان لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے، اور ان کی بہتری کے لیے آپ نے یہ ساری محنت اور جستجو کی، لیکن اس کے مقابلے میں انہوں نے آپ کی بات کا انکار کیا، اور جس طرح آپ کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، ان اللہ سمع قول قومک، کہ تیری اس قوم کی بات کو اللہ نے سن لیا ہے، اور جو انہوں نے رویہ اختیار کیا اللہ اس کو جانتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے یہ ملک الجبال، یہ فرشتوں کا جو ہے وہ اپنا پہاڑوں کا فرشتہ جو ہے وہ بھی میرے ساتھ آیا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ آپ سے کچھ جو ہے عرض کرنا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت دی، اور اس نے بھی سلام عرض کی اور کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور سے ان کو دین کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے، ان کا رویہ جو آپ کے ساتھ ہے، اللہ نے ان کی باتیں سنی، آپ کے ساتھ جو معاملہ اختیار کیا وہ بھی اللہ نے دیکھا، اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ 2 پہاڑ، طائف کی وادی اگر کسی نے دیکھی ہے تو یہ 2 پہاڑ جو ہیں ان کو میں اکٹھا کر دوں اور یہ وادی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دوں، اگر آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں۔ تو نبی الرحمہ، نبی الشفقہ، شفیع المذنبین، نبی التوحید حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا نہیں، اگر ان لوگوں نے میری دعوت قبول نہیں کی تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا یعبدون اللہ ولا یشرکون بہ شیئا، کہ جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اگر ان کی قسمت کے اندر جو ہے یہ ہدایت نہیں ہے تو کم از کم جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ سلسلہ ختم نہ ہو جائے، اللہ ان کی نسلوں میں لوگ پیدا کرے گا کہ جو اللہ کی توحید ماننے والے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی وہ تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں جو ہیں وہ ساری اسی ایک پوائنٹ کے گرد گھومتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو یہ جو اللہ کی توحید ہے یہ ہے اللہ کی معرفت، چونکہ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے، جا بجا اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے، اور علماء کرام نے آسانی کے لیے، سمجھانے کے لیے توحید کو 3 قسموں کے اندر بیان کیا ہے۔
مثال کی طور پہ ایک اللہ کی توحید ہے کہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ، کہ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ، اور ساری کائنات کے اوپر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، کہ یہ تمہارا رب ہے جس نے یہ 7 آسمان پیدا کیے، جس نے 7 زمینیں پیدا کی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ تمہارا رب ہے، جو ان کا خالق ہے تمہارے رب نے، اور اللہ کا ہی حکم چلتا ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، اللہ اکبر، یعنی قرآن مجید میں جا بجا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی وہ اللہ کی ذات ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ لیکن اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، کائنات میں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ یہ مشرک بھی مانتے تھے، یہ مشرک بھی مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں قل من رب السماوات والارض، کہ آسمانوں کا رب کون ہے، زمینوں کا رب کون ہے، قل اللہ، تو یہ کہیں گے اللہ ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی نازل کون کرتا ہے، بارشیں نازل کون کرتا ہے، یہ کہیں گے اللہ نازل کرتا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ کے خالق ہونے کو، اللہ کے رازق ہونے کو، اللہ کے مدبر ہونے کو، کائنات چلانے کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پھر اختلاف کس چیز میں ہے؟ اختلاف کس چیز میں ہے؟ اور یہ علماء کرام نے جو توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، علماء کہتے ہیں ایک ہے توحید الربوبیہ، یعنی اللہ اپنے رب ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے رب ہونے میں وحدہ لا شریک ہونا اس کو سارے ہی مانتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ توحید فی الالوہیہ یا توحید الالوہیہ، اللہ کا الہ ہونے میں اکیلا ہونا، یہ ہے وہ پوائنٹ جس پہ یہ لوگ جو ہیں جن کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور قوم کو اکٹھا کرنے کے بعد ان سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، پوری کائنات، عرب و عجم جو ہے وہ تمہارے زیر نگیں ہو جائے گا، تملکون العرب والعجم۔ تو اس موقع پہ ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تبت یداک یا محمد لہذا جماعتنا، نعوذ باللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے۔ تو اس کی یہ بات اس کی زبان سے نکلی ہوئی اللہ کو اتنی ناگوار گزری، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مستقل سورت نازل کر دی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے سورت کے حافظ ہیں، آپ میں سے بے شمار لوگ اس کے حافظ ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ میرے نبی کے ہاتھ نہ ٹوٹیں، محمد کے ہاتھ نہ ٹوٹیں، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور ابو لہب اپنے زمانے کا بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ لہب کہتے ہیں عربی زبان میں انگارے کو، جس طرح ایک دمکتا ہوا چمکتا ہوا انگارہ ہوتا ہے، اور اس کی روشنی اور اس کی خوبصورتی کی کوئی بندہ تاب نہیں لا سکتا، اس کو کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا، اس طرح جو ہے اس کا نام تھا ابو لہب، یعنی چنگارے کا باپ، اتنا وہ خوبصورت تھا۔
لیکن جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو بات میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ توحید ربوبیت سارے مانتے ہیں۔ اب اگرچہ مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ انہوں نے کائنات کی تخلیق میں بھی اللہ کے شریک بنا لیے ہیں۔ وہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے اللہ کائنات کی تخلیق میں بھی اللہ کے شریک بنا لیے، کہ ان کا بھی کائنات کی تخلیق میں کسی کو جو ہے وہ بیٹا دینے والا بنا دیا، کسی کو جو ہے وہ آسمان سے رزق نازل کرنے والا بنا دیا۔ مختلف یہ چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مشرکین مکہ وہ توحید ربوبیت کے منکر نہیں تھے، لیکن توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کیا جائے کہ لا الہ بحق الا اللہ، کائنات میں سچا اور حق معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ہندوؤں کو، ہم پاکستان کے، بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ جو ہیں ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنے اپنے معبود، لاکھوں کی تعداد میں ان کے معبود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر کنکر جو ہے وہ شنکر ہے، ہر کنکر جو ہے اس کو وہ شنکر مانتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے انسان کے جو پرائیویٹ پارٹ ہیں ان کو بھی اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی جس کو انہوں نے معبود نہیں بنایا، ہر چیز کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے۔ تو معبود ہیں کائنات میں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حق معبود، ذالک بان اللہ هو الحق، کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک وہ حق معبود ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ اس کا لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں بنتا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ اقرار کیا جائے کہ سچا معبود اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سچا معبود، جھوٹے معبود باطلہ تو بہت ہیں، ان کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ تو جب یہ توحید الوہیت کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الزمر میں یہ بات ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ فرمایا جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ تنگ پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا ذکر ہوتا ہے تو فرمایا اذا ہم یستبشرون، یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو توحید الوہیت ہے، یہ ہے اصل توحید جس کے مشرکین مکہ انکار کرتے تھے، جس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یہ ہے وہ توحید الوہیت جس کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے نبی، اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ جس کو ہم پہچانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کریں، توحید الوہیت۔ اور تیسری جو توحید ہے وہ مسلمانوں میں ایسے فرقے پیدا ہو گئے جنہوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں شرک کیا، اور شرک ان کا کس چیز میں تھا؟ اللہ کے اسماء میں، اللہ کی صفات میں۔ تو علماء کرام نے ایک توحید کی قسم یہ بیان کی جس کو ہم کہتے ہیں توحید فی الاسماء والصفات، کہ جو قرآن مجید میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اللہ کے نام بیان کیے ہیں، اللہ کی اسماء و صفات بیان کی ہیں، ان کو اسی طرح مانا جائے جس طرح اللہ نے بیان کیا اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیکھا، اور ان میں کسی قسم کی کوئی تعویل، کوئی تعطیل، کوئی تحریف، کوئی تشبیہ نہ کی جائے۔ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے لیے ایک صفت بیان کرتے ہیں اور ہم اللہ کی اس صفت کو کوئی اور معنی دیں، تعویل کریں اس کا۔ اور تعطیل کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کوئی صفت بیان کرتے ہیں، ہم اس کا سرے سے انکار ہی کر دیں،
ہم انکاری کر دیں۔ اور تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کوئی صفت بیان کریں تو ہم اس صفت کی جو ہے وہ مخلوق میں سے ہم کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فاعبدہ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ کی ذات یہ ہے کہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی زیارت ہوگی، دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفات قرآن مجید میں بے شمار صفتیں اللہ کی، اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی اگر میں اس چیپٹر میں جاؤں تو کافی بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، آدھے گھنٹے میں جو بات ختم ہو جائے۔ یعنی یہ توحید فی الاسماء والصفات، جو توحید کی تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ایمان، یقین اور عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں جو اپنے اسماء بیان کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفات بیان کی ہیں، ان اسماء و صفات میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، ہم اس کی کوئی تشبیہ بیان نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ نے قرآن میں جا بجا یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو توحید جو ہے یہ وہ مین مقصد ہے ہماری زندگی کا، جس کے لیے ہم زندہ ہیں کہ ہم توحید کو سمجھیں۔ اور توحید کی تین قسمیں مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور توحید جو ہے یہی وہ اصل مقصد ہے پوری کائنات میں تشریف لانے والے نبیوں کا، اور یہی اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا کہ ہم توحید کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں اور اس کے تقاضے پورے کریں۔ اور توحید کے مقابلے میں جو ہے وہ شرک آتا ہے، اور شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رب ہونے میں کسی کو شریک بنایا جائے، اللہ کے الہ ہونے میں کسی کو شریک بنایا جائے، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک بنایا جائے، یہ کوئی چیز بھی جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح توحید جو ہے یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، آپ اس کو یوں سمجھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ بات بتا دو کہ کل قیامت کے دن جب میرے دربار میں تم آؤ گے اور تمہارے دامن کے اندر صرف ایک گناہ نہ ہو، اللہ کی توحید ہو، ایک گناہ شرک کا گناہ نہ ہو، اللہ کی توحید تمہارے دامن میں ہو، اور تم آؤ میرے دربار میں کل قیامت کے دن اور تمہارے گناہوں کی کیفیت یہ ہو کہ زمین و آسمان جو ہے وہ تمہارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو فرمایا مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے میں اتنی ہی مغفرت لے کے تمہارا استقبال کروں گا، میں توحید کے ہوتے ہوئے جتنے بھی گناہ ہیں سب کو میں معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شرک ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کو بتا دو کہ اگر کل قیامت کے دن تم میرے دربار میں آئے زمین و آسمان کے برابر نیکیاں لے کے، لیکن تمہارے دامن کے اندر شرک کی نجاست ہے، شرک کی پلیدگی ہے، شرک کا گناہ تمہارے دامن میں موجود ہے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے میں تمہاری کسی نیکی کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ ساری کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، کوئی نیکی جو ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی اگر دامن کے اندر شرک کی نجاست موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، علماء کرام نے جس طرح توحید کی قسمیں بیان کی ہیں اسی طرح شرک کی بھی قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک شرک اکبر ہے، شرک اکبر یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، توحید فی الربوبیت میں کسی کو اللہ کا پارٹنر بنانا، توحید فی الالوہیہ میں کسی کو اللہ کا پارٹنر بنانا، توحید فی الاسماء والصفات کے اندر کسی کو اللہ کا پارٹنر بنانا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور جو اللہ کے کمالات ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، وہ مخلوق میں کسی بندے کو دینا، یہ شرک اکبر ہے۔ کسی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا،
غیر اللہ کے لیے جو ہے وہ نظر ماننا، کسی قبر کا طواف کرنا، کسی مردے کو، کسی زندے کو، کسی حجر کو، کسی شجر کو اپنے لیے نفع نقصان کا مالک ماننا، اس لیے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ صفات اگر انسان کسی مخلوق میں سے کسی کو دے دے تو یہ جو ہے یہ شرک اکبر ہے۔ اور اسی طرح شرک کی دوسری قسم جو ہے وہ شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر جو ہے وہ شرک اکبر کی طرح نہیں، لیکن ہے شرک، وہ بھی انسان کو آہستہ آہستہ شرک اکبر کے پاس لے جاتا ہے۔ کسی غیر اللہ کی قسم کھائی جائے، ریاکاری کے لیے کوئی عمل کیا جائے، یہ سارے شرک اصغر کے اندر آتے ہیں۔ کوئی جو ہے کسی تعویذ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کے اپنے گلے میں لٹکایا جائے۔ ہم عام دیکھتے ہیں مسلمان جو ہیں انہوں نے یہ تعویذ لٹکائے ہوتے ہیں، جو ہے امام زامن باندھا ہوتا ہے اپنے بازو کے ساتھ، یہ سارے کے سارے یہ شرکی عمل ہے۔ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور ایسا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر تقریباً 18 نبیوں کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر، کہ یہ نبی اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے بھی سارے نیک عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتے۔ تو ہم یہ بات نوٹ کر لیں کہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کا کام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ان کی بات کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات سورہ زمر کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف وحی کی، اور فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی، اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کریں گے تو آپ کے بھی سارے عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو آج کا جو مقصد حیات ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت، اور اللہ کی معرفت یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنی توحید سمجھنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس طرح اللہ کی توحید کو سمجھا جائے۔ اور توحید کی 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور شرک کو سمجھا جائے، اور شرک کو سمجھ کے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنے دامن کو اس سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اور آج کی اس مختصر سی اس مجلس میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو جو ہے وہ آج یہ معرفت ربکم، تمہارے رب کی معرفت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں موحد بنائے، اور ایسا موحد بنائے کہ ایسی توحید عطا فرمائے کہ جو توحید کل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، ہمیں ہماری اولاد کو اللہ پاک شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ پوری امت کے اندر توحید کے نور کو عام کر دے، اور شرک کی ضلالت سے اللہ پاک پوری امت کو محفوظ کر لے۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم۔ اور انشاءاللہ اسی طرح مختصر وقت کے لیے آپ سے گفتگو ہوگی آدھے گھنٹے کے لیے، اور اس میں انشاءاللہ یہ جو ہماری زندگی کے مقاصد ہیں وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم۔